کہ جب تک محنت کی وہ سطح نہیں ہوگی جو محنت کی سطح صحابہ کرام کی تھی، کیونکہ اس وقت تک تبدیلی وہ نہیں آئے گی جو تبدیلی صحابہ کے دور میں آئی ہے۔ اس تبدیلی کے لیے تو ہمیں صحابہ کرام والی محنت کرنی ہوگی۔ وہ محنت کیسے ہوگی؟ میرے دوستو بزرگوں، ہمیں اپنی قربانی کی سطح طرح سے تو نہیں روکا ہوا ہے کہ عوامیوں کہیں کہ یہ پرانے اگر ہر سال کے 4 مہینے پہ آویں تو پھر ہم 4 مہینے دیں۔ ابھی تو میرے دوست بزرگوں جو سطح ہمارے سامنے ہے وہ اسی کو سطح سمجھے ہوئے ہیں۔ ایک مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص الخاص ایک آدمی تھے، ہیں ابھی موجود ہیں، ہماری شورا کے رکن ہیں، مولانا علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں۔ مولانا علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ سے بہت گہرا تعلق، مولانا اصغر رحمۃ اللہ علیہ سے تو بہت ہی گہرا تعلق تھا۔ وہ کام کرتے کرتے الحمدللہ دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے شروع زمانے سے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آئے تو آ کے کچھ کارگزاری سنائی، حضرت نے ساری کارگزاری سنی۔ کارگزاری سن کے یہ فرمایا کہ مفتی صاحب یہ کیا کر کے آئے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو اپنے ہی بیچاروں نے غلطی سمجھی کہ بھئی ہم سمجھے نہیں ہوں گے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو ایک فرمایا کہ اچھی بات ہے، اچھا جی اب جا کے اس طرح کروں گا۔ چنانچہ چلے گئے اپنے علاقے میں، وہاں سے پھر 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد آئے اور آ کے ساری کارگزاری سنائی، اور بالکل جس طرح مولانا نے فرمایا تھا اسی طرح کام کر کے آئے، اور ایک آدھا جس طرح فرمایا تھا اس طرح کر کے آیا ہوں، ذرا سن لیجیے کہ جی کیا کر کے آئے، کہ جی یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، آپ نے یہ فرمایا تھا، یہ کیا۔ حضرت نے ساری کارگزاری سن کے فرمایا کہ بھئی یہ کیا کر کے آئے، یہ تھوڑی کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ بات سنے نا دھیان سے کہ یہ تھوڑی کرنا تھا، یہ کرنا تھا۔ چنانچہ پھر چلے گئے، پھر آئے ایک عرصے کے بعد، پھر یہی ہوا، پھر یوں عرض کیا کہ حضرت اب تو جا کے بعد میں کروں گا، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ میرے ساتھ کب تک ہوتا رہے گا۔ جب میں کام کر کے آتا ہوں آپ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ میرے ساتھ کب تک ہوتا رہے گا۔ نے ساری بات سن کے فرمایا اگر میں پہلے ہی دن ہی کہہ دیتا کہ ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو اور کرتے رہو تو تم یہاں تک کیسے پہنچتے، تم یہاں تک کیسے پہنچتے۔ ہر سطح سے اٹھانے کے لیے پچھلی سطح کو چھڑوایا، ہر اگلی سطح پر لانے کے لیے پچھلی سطح کا انکار کروایا، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ کرو، اب یہ نہیں، یہ کرو۔ جو سیڑھی بہ سیڑھی چڑھتے ہیں وہ ترقی کیا کرتے ہیں، اور جو اپنا ایک معمول بنا لے کہ بس یہ کرتے کرتے مر جانا ہے، وہ ترقی نہیں کیا کرتے۔ دکاندار تو روزانہ کی آمدنی دیکھتا ہے، روزانہ کی آمدنی دیکھتا ہے اور روزانہ کا مال دیکھتا ہے کہ کیا ترقی ہے، اور اس کے یہاں ترقی ہی کام ہے۔ اگر تاجر ایک حال پر چل رہا ہے تو وہ اس کو ترقی تو سوچنا دور کی بات، اس کو نقصان سمجھتا ہے اپنا، کہ یہ نقصان ہے کہ میں ترقی نہیں کر رہا، وہ اس کو اپنا نقصان سمجھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدل کر
اپنی قربانی کی سطح کو بلند کرنا ہے، اور قربانی کی سطح بلند کر کے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے پیچھے والوں کے لیے کیسے راستہ روکا ہوا ہے۔ اب قدم پہ قدم اٹھاؤ اور قربانی پر قربانی دو، اور ہمتیں کر کے، یعنی اب تو ہر سال کے 4 مہینے پر اور روزانہ کے 8 گھنٹے پر، اور ہمیں اب تو بجائے ہر مہینے سے روزہ کے اب تو ہمیں ماہانہ 10 دن پر آنا چاہیے کہ ماہانہ 10 دن، اس لیے کہ میں فرماتے تھے ہمیں ہر امتی کا تہائی چاہیے، اس کا بھی تہائی، اس کی جان کا تہائی، اس کے مال کا تہائی، اس کے وقت کا تہائی۔ وقت کا تہائی کیا بنے گا کہ سال کے 4 مہینے اور مہینے کے 10 دن اور روزانہ کے 8 گھنٹے، یہ تو فرماتے تھے کم سے کم ہے، ورنہ ہر امتی کا آدھا دن آدھی رات چاہیے، ہر امتی کا آدھا دن آدھی رات ہر امتی کا چاہیے۔ یہ تو ایک سطح ہے ہمارے دوست بزرگوں، یہ جو سطح ہمارے سامنے ہے روزانہ کے 5 کاموں کی، یہ تو کام کو سیکھنے کے لیے ہے، ورنہ اصل تو مقصد یہ ہے کہ قوم رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ایک امتی کو داعیانہ اور تاجرانہ طریق جو داعیانہ اور ذاکرانہ طریق پر پھرنا آ جاوے، کہ یہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہر وقت ہر لمحہ اس بات کا یقین رکھے کہ مجھے اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ صحابہ کرام تو یہ فرماتے تھے اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی، اللہ کے مخلوق کی بندگی سے، اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لے آویں۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، یہ تو ہمارا کام ہے صبح سے شام تک کا، لیکن ہم کام سے واقف نہیں ہیں ابھی، اس کو سیکھنے کے لیے یہ چھوٹا سا نصاب بنا دیا، ورنہ کام یہی ہے اور مقصد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری امت کو جان و مال جنت کے عوض خرید لیا ہے، ہم سے سودا ہو چکا، اور جان و مال میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے جان و مال اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں واپس کر دی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب یہ اس سرمایہ کو اور اس عقل کو اور اس جان کو اور مال کو اور وقت کو میرے تقاضوں پر استعمال کرتے ہیں دین کے، یا یہ اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ہم اپنے ارادے اور نیتیں کریں اور بحیثیت پرانے ہونے کے اپنی قربانی سطح کو بڑھانے آگے، اور تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو موقع ملے۔ اور میرے دوست بزرگوں، اگلی بات یہ کہ ہمیں دوسروں سے کام لینا ہے، کام لینے سے کام کرنے والا بنا کرتے ہیں، کام لینے سے کام کرنے والا بنا کرتے ہیں، کہ پرانے کام کرنے والے نئے کام کرنے والوں پر تقاضے ڈالیں، پرانے کام کرنے والے نئے کام کرنے والوں پر تقاضے ڈالیں، اور ان پر تقاضے ڈال کر ان کو کام میں ان سے کام لیں تاکہ یہ کام میں آگے بڑھیں۔ دین کا سب سے بڑا شعبہ ہے کام کرنے والے آدمی بنانا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پانی پلانے والے سے پانی کے پلانے کی ترغیب دینے والا آگے بڑھ جائے گا، اس لیے کہ یہ بہت سے پانی پلانے والے تیار کر رہا ہے۔ اس طرح ہم بہت سے کام کرنے والے بناویں گے تو آدم سازی دین کا سب سے بڑا شعبہ ہے، کہ کام کرنے والے بن رہے یا نہیں بن رہے، جماعتیں لے کر چلنے والے بن رہے یا نہیں بن رہے۔ اگر کام کرنے والے بن رہے ہیں تو کام آگے بڑھ رہا ہے۔ اور میرے دوست بزرگوں، اگر ہم نے ساری دنیا کے انسانوں کو عمل والا بنا کے چھوڑ دیا تو ہمارا کام نہیں ہوا، ہمارا کام نہیں ہوا کہ بھئی ایک آدمی نمازی بن گیا کہ ہمارا کام ہو گیا، کہ نہیں، ہمارا کام تو جب ہوگا جب یہ آدمی سارے عالم کے انسانوں کو
نماز پر اور نماز کی محنت پر لانے والا بن جاوے. تو ہمارا کام داعی بنانا ہے. ہمارا کام کیا بنانا ہے؟ داعی بنانا ہے. عامل بنانا تو خود بخود ہو جائے گا. عمل والا تو خود بن جائے گا. یہ داعی بن جائے گا کہ جو آدمی جس چیز کا داعی بن جائے گا وہ تو عمل کی حقیقت تک پہنچ جائے گا. عمل کی شکل پر آنا تو بہت پہلے کی بات. وہ تو عمل کی حقیقت تک پہنچ جائے گا جو عمل کی طرف دعوت دے گا. اس کے لیے میرے دوستو بزرگوں ارادے کرو اور نیتیں کرو اور ہمتیں کر کے فرماؤ. 4 مہینے کے لیے نقد، ہر سال 4 مہینے نقد، دونوں چیزیں لکھواؤ اور ہمت کر کے کھڑے ہو. یہ پرانوں کا مجمع ہے. اس مجمع میں تو نئے لوگوں کو دکھلاؤ کہ پرانوں کی تشکیلیں کس طرح ہوتی ہیں. بولے بھائی بولے، ہمت کر کے فرماؤ. یہ کہہ کے لایا گیا ہے کہ پرانوں کا جوڑ ہے. نقد لکھواؤ، جماعتیں آئی ہوں وہ لکھواؤ، چلے والے ہیں وہ 4 مہینے کریں. فرماتے رہے بھائی. ایک جماعت کانپور 4 مہینے، اللہ بہت قبول فرمائے. جی اللہ قبول فرماوے. کیا نام ہے؟ کہاں کی جماعت ہے بھائی؟ ذمہ دار کا نام بتاویں اور جگہ کا نام بتاویں. مظفر نمار. کیا نام ہے؟ محمد. اور بھائی دیکھو اٹھ کے نہ جائیے ابھی. اور بولیں بھائی. بھائی اتنی آپ نے قربانی دی، اللہ قبول فرماوے. ذرا سا اور بیٹھے رہے تاکہ یہ تشکیل وجود میں آ جائے جو اصل مقصد ہے. بھائی جم کے بیٹھے رہے. دیکھو تشکیل کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تشکیل والے کام میں لگ جاؤ. بولتے رہیں بھائی، ہمت سے بولیں بھائی. پرانوں کا مجمع ہے. اپنے پڑوسیوں کو متوجہ کر کے تشکیل شروع کریں. سب سے پہلے اپنی ذات کے اعتبار سے بولیں. بولتے رہو بھائی. بھائی سب سے آگے والے نا ہمت کرو. اپنی ذات کے اعتبار سے بول کر پھر دوسروں پہ محنت کرو. انشاءاللہ بہت مجمع تیار ہو جائے گا. آپ کی خاموشی سے پورا مجمع خاموش ہے. فرما کہ جنت میں داخلے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ اس کو بعد میں لائے کہ جو نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، عملوں کو، ان کے لیے ہلاکت. لیکن اس سے پہلے لا يحض على طعام المسکین کہ دین کا جھٹلانے والا یہ ہے کہ دوسروں کو مسکین کے کھانے کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، وہ ترغیب نہیں دیتا. تو یوں فرماتے تھے محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ پانی پلانے پر آمادہ کرنے والا پانی پلانے سے آگے بڑھ جائے گا اجر میں. تو کام پر میرے دوست بزرگوں استقامت جب ہوگی جب کام سے مسائل کے حل کا یقین ہوگا. تو ابھی ہمیں اس کام کے ذریعے سے مسائل کا حل کا یقین نہیں ہے، بلکہ ایک خیر کا کام اس کو سمجھ رہے. کہ پوچھو کہ ایک دعوت کا تبلیغ کا کام کہ بہت اچھا کام ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے. میں تو یہاں تک عرض کر دوں آپ سے کہ اگر سارے عالم کے انسان اس کام کے ذریعے سے نماز پر آ گئے اور پھر کوئی یوں کہے کہ میاں یہ کام بہت اچھا ہے، دیکھو اس کے ذریعے سے نماز پر آ گئے، تو اس آدمی کو بھی کام پہ بصیرت نہیں ہے. اور اگر کام ہو رہا ہو اور ایک آدمی عمل والا نہ بنے اور ایک آدمی نماز والا نہ بنے اور ایک آدمی بھی وہ صحیح ناپنے والا صحیح تولنے والا نہ بنے، محنت ہو رہی ہو لیکن آدمی تیار نہ ہو اور کام کرنے والے نہ بنے، اس کی بصیرت میں رائے کے دانے کے برابری فرق نہ آوے کہ بھئی خبر نہیں یہ کام نبی والا کام ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کو بصیرت حاصل ہے کہ اس نے محنت کی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تمہیں اس کام کے ذریعے سے مسائل کے حل کا کتنا یقین ہے، اور تمہیں اس کام